بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، رضا اکیڈمی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اسٹوڈنٹ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 6 شروع کریں گے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سے لے کر 49 تک پڑھیں گے۔ آتے ہیں اسٹوڈنٹ سبق کی طرف، یعنی آیت نمبر 41 شروع کرتے ہیں۔ آیت 41 اور 42 کی وضاحت ہم ایک ساتھ کریں گے لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکروا ذکر کرو یا یاد کرو اللہ کو، ذکراً ذکر کرنا، کثیراً بہت زیادہ۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، خدا کا بہت ذکر کیا کرو، یعنی ذکر بہت زیادہ کرنا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یعنی آیت 41 کے بعد 42، آیت 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تسبیحات کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اور سبحوہ اور تسبیحات بیان کرو یا پاکی بیان کرو، بکرتاً صبح کو، و اصیلاً اور شام کو، یعنی صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اب اس کی وضاحت کیوں اللہ رب العزت نے اس طریقے سے کہا ایمان والوں کو کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو۔ اصل میں اسٹوڈنٹ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت زید سے کروا دیا، مگر دونوں میں نبھا نہ ہو سکا اور طلاق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیا، اس لیے منافقین اور کفار نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کا بہانہ بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت شروع کر دی، الزام تراشیاں کی، افسانے بنا کر مشہور کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلقین کی جب دین حق کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو یا ذات اقدس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہوں، ایسے حالات میں اہل ایمان کا کام نہ تو یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے سنیں اور نہ یہ ہے کہ دشمن کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات میں خود بھی مبتلا ہو جائیں، اور نہ یہ کہ جواب میں برا بھلا کہنا شروع کر دیں، بلکہ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ ایسے حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ہر معاملے میں اس کا حکم بجا لائیں۔ اس لیے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اسٹوڈنٹ آیت نمبر 43 اور 44 کا بھی لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے۔ ہوا وہی ہے، الذی وہ جو، کون وہ جو، اس سے مراد یعنی اللہ ہی ہے، یصلی رحمت بھیجتا ہے، علیکم تمہارے اوپر یا تم پر، اور ملائکاتہ اور اس کے فرشتے، تاکہ یخرجکم نکال دے تم کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف لے آئے، یعنی اللہ ہی ہے جو تمہارے اوپر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر، شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے۔ اور کانا ہے بالمؤمنین مومنوں پر، رحیمان مہربان، یعنی وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔ آیت نمبر 44، تحیتہم ان کا تحفہ یا ان کی دعا، یوم اس دن یا جس دن، یلقونہ وہ ملیں گے اس سے یا ملاقات کریں گے اس سے،
یعنی اللہ سے جب ملاقات ہوگی، سلام سلام ہوگا ان کے لیے، اور اعدہ تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، اجرن اجر، کریمن عزت والا یا عمدہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ لوگ، یعنی پیچھے جو آیت نمبر 43 میں کہا تھا، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ خدا تو مومنوں پر مہربان ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں 44 میں فرما دیا، جس روز وہ اس سے ملیں گے، یعنی مومنین اللہ سے ملاقات کریں گے، تو خدا کی طرف سے ان پر سلام ہوگا یا سلامتی ہوگی، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے یا عمدہ ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اس کی وضاحت پہ آئیں۔ اگر آیت نمبر 43 کی اور 44 کی اسٹوڈنٹ، ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو بکثرت سے یاد کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تم پر نازل کرتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے بھی آتی ہے۔ یہی رحمت و برکت جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہالت و ضلالت کے اندھیروں سے علم و تقویٰ کے اجالے میں لاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ایمان والوں پر نہ ہو تو دولت ایمان کہاں سے ملے؟ کیوں کر وہ محفوظ رہیں؟ اسی مہربانی سے مومنین کچھ تو ہدایت اور ایمان و احسان کی راہوں پر ترقی کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان کا حال ہے، جو آخرت میں اعزاز و اکرام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلام بھیجے گا اور فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے، اور مومنین کی آپس میں یہی دعا ہوگی جیسا کہ دنیا میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سلام بھیجنا گویا اس کی رضا اور بخشش حاصل ہوگی۔ یعنی یہ ایسے ہی ممکن ہے، یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ اسٹوڈنٹ، آیت نمبر 45 میں اور 46 میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و منصب کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 45 میں کیا کہا اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں؟ یا ایہا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے ارسلناک، ہم نے بھیجا تجھ کو، شاہدن گواہی دینے والا، اور مبشرن اور خوشخبری دینے والا یا بشارت دینے والا۔ کس چیز کی خوشخبری دینے والا؟ یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا، اور نذیرن ڈرانے والا۔ اب کس چیز سے ڈرانے والا؟ یعنی جہنم کی آگ سے ڈرانے والا۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آیت نمبر 46 میں بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و منصب کو بیان فرمایا، اور داعین، دعوت دینے والا، الی طرف اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی دعوت دینے والا، دائی بلانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا یا اللہ کے دین کی طرف بلانے والا، ساتھ اذنی ہی، اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے، اور سراجن، یہ چراغ ہیں، منیرن، روشن چراغ ہیں، اور خدا کے حکم سے اسی کی طرف بلانے والا روشن چراغ ہے۔ یعنی پچھلی جو آیت تھی 45 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، پیغمبر سے اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کی دعوت دینے والا، یعنی اللہ کے دین کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اللہ کے حکم سے، اور ایک روشن چراغ بھیجا لوگوں کی طرف۔ اس کی وضاحت اگر کریں گے تو آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹ مزید سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اسٹوڈنٹ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مقام و منصب کو بیان فرمایا، کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اللہ کے دین کی صداقت کے گواہ ہیں اور ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں دل سے اور عمل سے اس کے گواہ ہیں۔ محشر میں بھی امت کی نسبت گواہی دیں گے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا
فرمایا کہ ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے، یعنی درمیانی یا وسطی امت بنایا ہے، یا برابر کی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ رہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا نیک لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دینے والے ہیں، یعنی آخرت میں تم لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے گی، یعنی جنت کی بشارت دی گئی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ دین کو جھٹلانے والوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پانچویں نمبر پہ جب کہا کہ اللہ کی طرف یعنی وداعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا یعنی اللہ کے دین کی طرف بلانے والا، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید کا سبق دینے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے بنا کر بھیجا ہے۔ آخری نمبر پہ جب روشن چراغ سے تشبیہ دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم، عمل، ایمان اور اسلام کے آفتاب نبوت اور ہدایت کے روشن چراغ ہیں، جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے آیت نمبر 45 اور 46 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و منصب کو بیان کیا۔ آیت نمبر 47 کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ شروع کرتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ آیت نمبر 47، اور بشری خوشخبری سنا دیجئے المؤمنین مومنوں کو بھی ساتھ انا یہ کہ لہم ان کے لیے ہے من اللہ اللہ کی طرف سے فضلاً فضل کبیراً بہت بڑا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ آیت نمبر 48، اور لا نہ تُطیع کہنا ماننا کن لوگوں کا الکافرین کافروں کا والمنافقین اور منافقوں کا یا منافقین کا، اور دعا اور نہ نظر کرنا اذاہم ان کے تکلیف دینے پر، اور توکل بھروسہ کرنا علی اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلاً کارساز، یعنی اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا اور ان کے تکلیف دینے پر نظر نہ کرنا، یعنی ان کے اگر وہ تکلیف دیتے ہیں تو اگر وہ اپنی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے باتوں کو نظر انداز کر دیجئے اور اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اور اللہ ہی کافی یعنی کارساز کافی ہے۔ اصل میں اسٹوڈنٹ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت نمبر 45 میں اور 46 میں بھی فرمایا کہ نبی کو روشن چراغ ہدایت بنا کر بھیجا، آپ کے ذریعے ہی اس امت کو سب امتوں پر بزرگی اور برتری عطا فرمائی، اور فرمایا کہ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کمالات اور ایسی برگزیدہ جماعت عطا فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول دعوت و اصلاح کو پوری مستعدی سے ادا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کے کہنے اور کرنے میں کافروں اور منافقوں کی پرواہ نہ کرے۔ اگر یہ بدبخت زبان و عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستائیں اور ان کا خیال چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ رکھیں، یعنی ان کی باتوں کو اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں ان کی باتوں کو، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور وہ اپنی قدرت و رحمت سے سب کام درست کر دے گا۔ منکرین کو راہ ہدایت پر لانا یا سزا دینا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فکر اور الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فضول باتوں سے گھبرا کر اپنا کام چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 49 میں اسٹوڈنٹ اللہ رب العزت نے طلاق کے بارے میں کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہیں، اذا جب نکحتم تم نکاح کرو المؤمنات مومن عورتوں سے، ثم پھر طلقتموہن تم طلاق دے دو ان کو، من سے قبل پہلے، ان یہ کہ تمسوہن
کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، پس ما نہیں لکم تمہارے لیے علیہن ان پر من عدت کوئی عدت تعتدونہا تم پوری کراؤ اسے یا اس سے، فمتعوہن پس فائدہ دے دو ان کو کچھ، اور سرحوہن اور رخصت کرو ان کو، سراحن رخصت کرنا، جمیلاً اچھے طریقے سے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم عورتوں سے نکاح کر لو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، یعنی تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور ہاتھ لگانے سے پہلے ہی تم طلاق دے دو، تو تم کو کچھ اختیار نہیں پہنچتا کہ تم ان سے عدت پوری کراؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو کچھ فائدہ دے دو، یعنی کچھ خرچہ دے دو اور انہیں اچھی طرح رخصت کر دو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ طلاق کے جو احکامات بتائیں اس میں یہ ہے کہ اسلام میں حکم ہے کہ جب کوئی مرد شادی کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دے جبکہ وہ اس سے صحبت کر چکا ہو تو اسے مقررہ مہر ادا کرے گا، یعنی جو ان کے درمیان مہر مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق وہ ادا کرے گا۔ اگر اس نے پہلے ادا نہیں کیا تھا اور عورت شریعت کی مقرر کردہ عدت گزارے، اس آیت مبارکہ میں جو مرد اپنی بیوی کو بغیر صحبت کے طلاق دے گا اگر اس کا مہر مقرر کر دیا گیا تھا تو نصف مہر دینا ہوگا، ورنہ کچھ فائدہ پہنچا کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دے اور عورت چاہے تو اسی وقت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور اس صورت میں عدت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر عورت سے زبردستی عدت پوری کرائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یعنی یہ تھی اسٹوڈنٹ ہماری آیت نمبر 49 تک۔ اس ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 49 تک پڑھا۔ اگر اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں، اور اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔